آپ رکھتی الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حاضرین کرام، آج چونکہ رمضان شریف کے اندر ہونے والی 11ویں شریف کی تقریب ہے، اس لیے حالات کی روشنی میں یہ بات کچھ ممکن نہ نظر آتی تھی کہ علماء کرام بڑی تعداد میں تشریف لائیں. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز میں تنہا 2 گھنٹے آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں اللہ کو اگر منظور ہو تو کچھ گزارشات پیش کروں گا. لیکن اس پر سوچ رہا تھا کہ کون سے موضوع پر کچھ گزارشات پیش کروں. عام طور پر تقریر کے بارے میں دلچسپی رکھنے والے لوگ کوئی ذوق کی بات سننے کی عادت رکھتے ہیں. مزاج تقاریر کا کچھ اس طرح کا ہو گیا ہے کہ ان کے سامنے ذوق سے ہٹ کے کوئی پروگرام اگر رکھا جائے تو سمجھتے ہیں یہ تقریر نہیں ہے، یہ کوئی مشورے کی مجلس ہے. تو سمجھتے ہیں یہ مجلس شورا ہے. واز کا جو اس وقت سینس بن گیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ تقریر کرے تو یا رونے کی کیفیت طاری ہو جائے یا ہنسنے کی کیفیت طاری ہو جائے، عالم مستی میں کوئی جھومنے لگ جائے یا عالم درد میں کوئی رونے لگ جائے. تقریر کے بسا اوقات یہ 2 پہلو سمجھے جانے لگے ہیں. اگرچہ یہ بات بھی تقریر کے عناصر میں سے ہے مگر سبھی کچھ یہی کچھ نہیں ہے. تو آج تقریر کا وہ رخ جو عام حالات میں کوئی زیادہ دلچسپ نہیں مانا جاتا لیکن واقعات کی دنیا میں
اس کا تعمیری کردار بڑا حسین ہے، اور اس پر اگر عمل پیرا ہوا جائے تو زندگی میں ایک خوبصورت اور ایک دائمی انقلاب آتا ہے۔ اور جس کو آج لوگ عام بات چیت میں تبلیغ کہہ دیتے ہیں، تبلیغ کا لفظی معنی ہے، لغوی معنی ہے پہنچا دینا، کسی بات کو کسی شخص تک پہنچا دینا، یہ اس کی لغوی معنی ہے۔ لیکن عام اب لوگوں میں جو بات چیت ہو رہی ہے اس میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلامی احکام اور اسلامی عقائد اور نظریات کا کسی تک پہنچا دینا۔ تو پہنچا دینے کے دو روپ ہو سکتے ہیں کہ یہ بات تم اپنا لو یا اس بات کو تم چھوڑ دو۔ اب اگر تبلیغ سوچی جائے تو کیا پہنچاتا ہوگا؟ یہ کام کرنے شروع کر دو، یہ کام آئندہ کے لیے چھوڑ دو۔ ایکشن یا اومیشن، کرنا یا چھوڑنا، افعال یا تروک، یعنی کرنے کے کام یا چھوڑنے کے کام۔ اگر کوئی سا بھی پہلو اس تقریر کا لیا جائے یا تبلیغ کا لیا جائے تو کسی نہ کسی طریقے سے ان دو کیٹیگریز کے تحت وہ آئے گا۔ تو میں آج اس مجلس میں کوشش کرتا ہوں، اللہ توفیق دے تو میں اس پر گفتگو کروں کہ تبلیغ جن حالات میں شروع ہوئی وہ حالات کیا تھے، تبلیغ پہلے کس نے کی، بعد میں کس نے کی، اس کے بعد کس کس کو حکم ہوا، یہ سسٹمیٹکلی ترتیب بار یہ پروگرام کس طرح بنا تاکہ تبلیغ کا جو اصل شعور ہے وہ دماغ میں آئے کہ تبلیغ کن حالات میں شروع ہوئی، پروگرام کیا تھا۔ میرا خیال ہے پہلے یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے کہ تبلیغ کن حالات میں شروع ہوئی اور پھر حالات نے کس کس طرح کروٹیں بدلی اور پھر ساتھ ساتھ تبلیغ کی ضرورتیں بڑھتی چلی گئیں اور آج کے حالات میں تبلیغ کس ڈگر پہ جا رہی ہے اور اسے ہونا کیا چاہیے، ایک۔ دوسرا یہ کہ جو تبلیغ ہے اس کی تعریف کیا ہے، اس کو کون کرے، کیا سمجھ کے کرے، فرض سمجھ کے کرے، سنت سمجھ کے کرے، واجب سمجھ کے کرے، مباح سمجھ کے کرے، تفریح سمجھ کے کرے، یا دماغی عیاشی سمجھ کے کرے، کن حالات میں کیا کرے، اور اگر کرے تو کن کن کو کرے، کیا کیا تبلیغ کرے، اور اگر وہ کرے گا تو اسے ملے گا کیا، اور اگر نہ ملے گا کرے گا تو کیا اسے ہوگا، اور اگر وہ کہے اور جی نہ ہم تبلیغ کرتے ہیں اور نہ برے کام کرتے ہیں، ہم شریف آدمی ہیں، ہم ان جھگڑوں میں پڑتے نہیں، اگر اس کیٹیگری کا آدمی ہو تو اس کے لیے شرعی طور پر کیا حکم ہے۔ یہ موٹے موٹے مسائل نہایت سادہ لفظوں میں رکھنا چاہتا ہوں، یعنی آج کی تقریر کوئی جو علماء کا علمی رنگ ہوتا ہے وہ بھی نہیں، جو عام آل ذوق کا ذوقیہ رنگ ہوتا ہے وہ بھی نہیں، یہ اس طرح ہے جس طرح کے کوئی خاندان کا ایک ہمدرد آدمی سمجھتا ہے کہ گھر ویران ہو رہا ہے، تو سمجھتا ہے یارو اب میری باتوں کو بے ربطی سمجھ لو لیکن باتیں ضرورت کی میں کرتا ہوں، دھیان کرو، اس وقت گلستان اجڑ چلا ہے، اس کو میری نگاہوں میں تحفظ اس طرح دیا جا سکتا ہے۔ تو میں نے قرآن عظیم کی ایک آیہ مبارکہ پڑھی ہے، اس کے معنی لفظی ترجمہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ میں نے انگریزی میں اس پر کوئی 29 پیج کا ایک میں نے تھیسس لکھا ہے، لیکن ابھی وہ غالباً بڑھ جائے گا، غالباً 60 پیج کے ہیر پھیر میں پہنچ جائے گا، لیکن وہ انگریزی میں ہے۔ اب میں نے کوشش کی ہے کہ اردو میں لکھ ڈالوں، تو 6 پیج میں نے اس کے لکھے تھے لیکن وقت نہیں تھا، اس لیے میں اسے پورا نہیں کر سکا، کوشش کروں گا کہ میں آئندہ اس کو پورا کر دوں، لیکن وہ اس کے موٹے موٹے ٹائٹلز میں نے آپ کو خدمت میں عرض کی ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 ہے، یہ دیار پاک مدینہ میں گیسوئے تابدار والے حسین محبوب پر نازل ہوئی ہے۔ یہ مدنی زندگی کی ایک خوبصورت یادگار ہے جس میں فرمایا او پیارے، یہ جو تیرے غلام ہیں نا ان کو مخاطب کر کے تیرے واسطے سے کہتا ہوں، کیئر آف یو، تمہارے واسطے سے کہتا ہوں، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، چاہیے کہ تم میں سے ایک چھوٹی سی جماعت ہو، اگر من تبعیضیہ ہو تو، یا یہ کہ تم میں سے ہر آدمی من بیانیہ ہو تو
تم میں سے ہر آدمی اس پوزیشن میں ہو کہ وہ پوری قوم مل کے ایک امت بن جائے، تمام افراد ایک ہو جائیں، یدعون الی الخیر، ان کا کام مجموعی طور پر کیا ہو؟ بلانا، دعوت دینا تو خیر کی دینا، ہاں، ان کی خاموشی بھی گویائی ہو، ان کا چپ رہنا بھی دعوت ہو، ان کی قبریں بھی حق کی دعوت ہوں، کہہ دو کہ اس طرف سے نہ گزرے کوئی حسین، تاثیر جذب ہے میری خاک مزار میں۔ یدعون الی الخیر، نام فقیر انہاں دا باہو قبر جنہ دی جیوے ہو، ہاں، دعوت خیر دے رہے ہوں، یامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دے، پہلا دعوت کا لفظ ہے، یہ امر کا لفظ ہے، ہاں، پہلے خیر کی طرف بلاتے ہوں، وہ دعوت ہے، یامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہوں، وینہون عن المنکر، اور بدی سے منع کرتے ہوں، اولئک ھم المفلحون، اور وہی لوگ صرف کامیاب ہیں، ان کے سوا کوئی کامیاب نہیں۔ یہ اس آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ، سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 104۔ دیکھنا ہے یہ کن حالات میں اتری ہے اور کیوں اتری ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہوا کہ گزشتہ آیاتوں میں ایک بحث چلی آ رہی ہے، جس بحث کی روشنی میں یہ بات سمجھ آتی ہے کیوں یہ آیت نازل ہوئی۔ پچھلی آیاتوں میں ایک بات ہے، وہ کیا؟ قرآن عظیم نے یہ بات مد نظر رکھی کہ دیار پاک مدینہ کی کھجوروں کے سائے میں محبوب کی زلف ساتری کھلی ہوئی ہے، اور باد نسیم محبوب کے بغلوں سے ہو کے گزرتی ہے، یاران با وفا سرکار پر جھوم جھوم پڑتے ہیں۔ ایسے وقت میں ایک قوم کا خاص کردار بن گیا ہے، وہ کیا کہ محبوب کبریا کی عظمت کے خلاف وہ ریشہ دوانیاں کر رہے ہیں۔ اس آیت سے یہ ثابت ہو رہا ہے، قرآن کہتا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ۔ قرآن کے الفاظ پر غور کیجئے۔ اب میں چونکہ ایک عمر سیدھا آدمی ہو گیا ہوا ہوں، اب وہ دلچسپیاں میری جاتی رہی ہیں کہ میں سوچوں کہ کون میری تقریر کو اپریشیٹ کر رہا ہے، کون برا سمجھ رہا ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کا وہ وقت جاتا رہا ہے جب دنیا کی بہت ساری چیزوں سے دلچسپیاں ہوتی ہیں، اب مدینے والے کی بارگاہ کی طرف در دل ہر وقت کھلا ہوا ہے کہ کوئی وقت ایسا ہو جائے مدینے والا راضی ہو جائے۔ زندگی کے بڑے عروج و زوال دیکھے ہیں، بڑے دکھ سکھ دیکھے ہیں، بڑے دوست اور غدار دیکھے ہیں، بڑے وفادار اور جان نثار دیکھے ہیں، اور بڑے بڑے دشمن دیکھے ہیں، بڑے بڑے دشمنوں کو جھکتے دیکھا ہے۔ ہم نے دیکھا ہر شے جہان عمر کی نا پائیدار ہے، غم پائیدار ہے نہ خوشی پائیدار ہے۔ جس کی لو لگ گئی مدینے والے سے وہ کامیاب ہو گیا۔ قرآن نے اس آیہ کریمہ میں بیان کیا قُلْ یا اہل الکتاب، خطاب ہوتے وقت نہ مرا گوش بمدح نہ مرا ہوش زمیں، میرا اللہ جانتا ہے جس کی بارگاہ میں مجھے حاضر ہونا ہے، میری نگاہوں میں نہ کسی کی اب دوستی ہے نہ کسی کی دشمنی ہے، میں نے جس کا کلمہ پڑھا ہے بس اس کی وفا میرے مد نظر ہے، اس کی وفا کے بعد میں اگر میں کسی کا دشمن ہوں تو یقیناً دشمن ہوں، اگر کسی کا دوست ہوں تو یقیناً دوست ہوں، اگر اس کی رواداریوں سے ہٹ کے مجھ سے کوئی دوستی چاہے نہ میں کسی کا دوست ہوں نہ میں کسی کا دشمن ہوں۔ تفسیر نسوی نے یہ بات لکھی ہے، ان کا کام کیا تھا؟ ان بد نصیبوں کا علم حرکت میں آیا، یہ علماء یہود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے وہ اوصاف و کمالات جو سرکار کے حسن کے باب میں ہیں، سرکار کے اوصاف کے بارے میں ہیں، سرکار کی صفات کاملہ کے بارے میں ہیں، سرکار حسن ظاہری کے بارے میں، سرکار کے حسن باطنی کے بارے میں جو اطلاعات تورات میں ہیں، ان کا بدلنا، ان کا بگاڑنا، ان کی غلط تعویلیں کرنا، ان کا غلط مطلب بیان کرنا، ان کی شکل ڈسفگر کرنا، ان کی شکلیں مسخ کر کے سیدھے سادے لوگوں کو غلط فہمیوں میں مبتلا کرنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو پتہ نہ چل جائے یہ وہی محبوب ہے جس کے ٹنکے کائنات میں بجتے چلے آئے ہیں۔
حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو علماء یہود میں سے ایک ممتاز انسان تھے، وہ حضور کی بارگاہ میں آ کے کہتے خدا کی قسم مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں شک ہو سکتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے کہ نہیں، لعل زوجتی خانتنی، ہو سکتا ہے کہ میری بیگم نے میری عزت میں خیانت کی ہو، لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے محبوب کبریا کے بارے میں، سچا رسول ہونے کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ حضور پر نور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات و کمالات اس پیمانے پر لکھے ہوئے تھے کہ ان کے ہوتے ہوئے سرکار کی پہچان کے بارے میں کوئی دیوار کھڑی کرنا مشکل تھا۔ اب انہوں نے سوچا کہ اگر ان کی یہ خوبیاں جو ہم بیان کرتے چلے آئے ہیں اب ان کے ذریعے سے ان کو کوئی پہچان جائے تو ان کے بارے میں تو اتنی غیر معمولی رائے ہو جائے گی کہ 1,24,000 انبیاء و مرسلین میں سے کم و بیش کوئی بھی رسول اس کے پائے کا نہیں ہوگا، تو جب خود رسول ہوں تو اس کی موجودگی میں ساری کائنات کی توجہ اسی کی طرف ہو سکتی ہے، تو یہ کیا ممکن ہے کہ کسی مولوی صاحب کی طرف توجہ رہ جائے؟ تو اپنے ذوق سروری نے، ان کی آرزو امامت نے، ان کی لیڈرشپ کی طرف نے ان کو بے ایمانی کی دعوت دی، اور سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کرنے لگے، اور سوچا کہ اس وقت خواہ جہنم میں جانا پڑ جائے جہنم قبول کر لیتے ہیں لیکن اس کی اطاعت قبول نہیں کرتے۔ یہ نفس کی دعوت ہوتی ہے، یہ کسی کو بھی وہ دے سکتا ہے، لیکن جو مان جائے اس کو جہنم میں پہنچائے بغیر چھوڑتا نہیں۔ انہوں نے سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف و کمالات کو جو آگے پیچھے کرنا شروع کر دیا، ان کا آپریشن شروع کر دیا، تو قرآن نے کہا او محبوب کبریا ان سے پوچھو، قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے محبوب کبریا اہل کتاب سے کہو او کتاب والو، اس سے آپ یہ ضرور سمجھیں کسی ان پڑھ کو کتاب والا نہیں کہتے۔ جس طرح آج کی بولی میں آپ کہتے ہیں فلاں پڑھا لکھا آدمی ہے، وہ بڑا کوالیفائڈ آدمی ہے، وہ بڑا ایجوکیٹڈ آدمی ہے، آج کی بول چال میں یہ جس طرح لفظ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے استعمال ہونے لگے ہیں، کبھی اہل الکتاب پڑھے لکھے لوگوں کے لیے استعمال ہوا۔ کہا او پڑھے لکھے لوگوں تم اللہ کی آیاتوں سے کفر کیوں کرتے ہو؟ آیات اللہ کیا ہوئی؟ کمالات مصطفیٰ، اوصاف مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، معجزات مصطفیٰ، علم مصطفیٰ، قوت مصطفیٰ، شجاعت مصطفیٰ، غیرت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شفاعت مصطفیٰ، زور مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ، حسن ظاہری مصطفیٰ، حسن باطنی مصطفیٰ، یہ چیزیں تھیں جن کو اللہ نے آیات کہا۔ پتا چلا پڑھے لکھے طبقے میں پہلے منکر وہ ہوئے جو عظمت رسول کے منکر ہوئے۔ اس سے آپ بڑی آسانی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، اور بلا خوف تردید کہہ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں میں اتنے دشمنوں سے میرا پالا پڑ چکا ہوا ہے کہ اب مجھے یہ بھی میرے دماغ سے تصور جاتا رہا کہ کتنے آدمی میرے مخالف ہو گئے۔ میں نے جو سب سے مضبوط آدمی تھے ان سے پنجہ لڑا کے دیکھ لیا کہ دشمنی بھی کیا چیز ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں مدینے والے کا جس کی پشت پہ ہاتھ ہو اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ ہم نے یہ آزما لیا ہوا ہے، ہم نے دنیا دیکھی ہے۔ میں خادم ہوں محمد مصطفیٰ کا، مجھے کیا بگاڑیں گی گردشیں زمانے۔ سرکار کی غلامی کا توق ہے، اس نشانی کے جو سگے نہیں مارے جاتے۔ تو سب سے پہلا کفر جو پڑھے لکھے طبقے نے کیا ہے وہ عظمت مصطفیٰ سے کیا ہے، اور جن آیات کے کفر کے بارے میں اللہ کو احتجاج ہوا وہ عظمت رسول کی آیات ہے۔ پتا چلا پہلا کافر دنیا اسلام میں پڑھا لکھا ہو کر کون تھا؟ جو عظمت مصطفیٰ کا منکر تھا۔ تو پڑھے لکھے طبقے کے کفریات کی دنیا نبی پاک کے اوصاف کے انکار سے شروع ہوتی ہے۔ لکھ لو یہ بات پلے پڑی نہیں پڑی، سمجھو نہیں سمجھو؟ ان پڑھوں کے کفر کی بات نہیں کرتا، پڑھے لکھے طبقے کے کفر کا مقدمہ، کفر کا عنوان، کفر کا پریفیس، کفر کی انٹروڈکشن کس سے شروع ہوتی ہے؟ عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، امتیاز مصطفیٰ کے انکار کی آیات سے اس کا کفر شروع ہوتا ہے۔ سمجھ آگی بات؟ ہاں
بات پلے پڑی؟ قل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں سے کیوں کفر کرتے؟ ہوئے 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 میرے مالک، تو نے قرآن عظیم کیسی عظیم کتاب ہم پر بھیجی۔ اس کے بعد دیکھیں لما تکفرون بآیات اللہ ہے، بعض قرآن مجیدوں میں اوقاف و رموز کے نقطہ نگاہ سے یہاں پنکچویشن کا ایک شوشہ ہے، خواہ تو ہے خواہ کوئی اور ہے۔ کیا مطلب؟ یہاں بات ختم ہو گئی، یعنی یہ ان سے سوال تھا، آگے بات کا ڈگر بدلتا ہے۔ وہ کیا؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اور جو کچھ کر رہے ہو دیکھ رہا ہوں۔ خواتین آیات فن تفسیر کے نقطہ نگاہ سے ایک مستقل علم ہے، اگر یہ نہ جانے تو تفسیر جاننا اس کے لیے درست نہیں ہوتا، تفسیر کرنا اس کے لیے درست نہیں ہوتا۔ تفسیر وہ کر سکتا ہے کہ جو خواتین آیات کا علم رکھے، یعنی پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا مومنہ تم دھیان کرو، انہیں یہ نہیں کہا کہ ان کو سزا دی جائے گی، فرمایا عظمت مصطفیٰ کے منکرو میں دیکھ رہا ہوں۔ کیا مطلب لکھ رہا؟ یعنی اے محبوب کبریا تیری حفاظت کی ذمہ داری لوگوں پر نہیں ڈالتے، میں خود دیکھ رہا ہوں۔ اب پہلا کام انہوں نے کیا کیا؟ خود آیات کو توڑا مروڑا، ذہنی طور پر تسلیم نہ کیا، یہ ان کا کفر کرنا ہے۔ دوسری آیت اس کے ساتھ یہ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا۔ او اہل کتاب، تم بتاؤ اس آدمی کو اللہ کے راستے سے کیوں روک رہے ہو جو ایمان لاتا ہے، اور اللہ کے راستے کے لیے ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو؟ اس جگہ امام نصفی نے پھر لکھا، فرماتے ہیں جو آدمی عظمت رسول کے مسائل کو سمجھ کے ان پر قربان ہو رہا ہے، اس کے دماغ میں غلط فہمی ڈالتے ہیں کہ یہ جو لمبی لمبی پلکوں والے محبوب کا ذکر ہے وہ یہ تو نہیں ہے، ہماری تو رات میں تو جس کا ذکر ہے تو اس کی تو چھوٹی چھوٹی آنکھیں، گربگی آنکھیں، اس کی کالی آنکھیں تو اس کی نہیں ہے، یہ جس کے گھنگریالے بالوں پر مست ہو رہے ہو، ہماری تو رات میں معاذ اللہ اس طرح ہے کہ جس طرح خچر کے دم ہوتا ہے۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کو بگاڑنا، اس کو اللہ رب العزت نے ایمان سے روکنے سے تعبیر کیا۔ تو ایمان سے روکنا کیا ہوتا ہے؟ کافر بنانا۔ دو کام علماء یہود کے قرآن عظیم نے اپنے کانٹیکسٹ میں سیاق اور سباق میں متعین کیے ہیں۔ ان کا ایک کام تھا کفر کرنا اور دوسرا کام تھا کافر بنانا۔ کفر کرنا کیا تھا؟ شان مصطفیٰ میں عیب تلاش کرنا، شان مصطفیٰ کی صورت کو بگاڑ کے چھچلا پن پیدا کرنا۔ اور کافر بنانا کیا تھا؟ کہ جس کے دل دماغ میں عظمت رسول آ جائے، کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرنا، اس کے دل سے عظمت رسول نکالنا۔ تو کفر کی دو جہتیں مقرر ہو گئی اس بیان سے۔ اب یاد رکھنا، اگر آپ سیاق و سباق کو بھولیں گے تو پھر بات پلے نہیں پڑے گی۔ میرے ایک ایک اشارے کو پک اپ کریں گے، کیونکہ میں بوڑھا آدمی ہوں، میں جذباتی تقریر نہیں کر رہا ہوں، آپ کو دھیان سے بات میری سننی ہوگی۔ میں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 ہے، اس سے پہلے کی دو آیتیں پیش کر رہا ہوں، ان کے بعد یہ نازل ہوئی ہے۔ ان کا آپس میں ربط جب نکلے گا تو پھر نتیجہ نکلے گا۔ ہاں، دیکھا مالک الملک نے کہ محبوب کبریا مدینہ شریف رہتا ہے، مکے سے چلا آیا ہے، مکے میں منکرین تھے، کس کے تھے؟ اللہ کے منکر تھے، بت پوجتے تھے، خدا کے کئی شریک انہوں نے بنائے ہوئے تھے، لیکن جب سرکار کے بارے میں پوچھا جائے تو کہتے تھے سرکار بے عیب ہے۔ بات دھیان کریں، میری بات سمجھ لیں، باتوں میں بڑی کنفیوژن ہوتی ہے۔ ایک مکے والوں کی بولی ہے، ایک مدینے والوں کی بولی ہے۔ مکے میں رہنے والا کوئی بھی کافر عظمت رسول کا منکر نہیں تھا، یہ بات یاد لکھ لیں۔ وہ کیا کہہ رہا ہوں، نہیں بات خیال میں آئی؟ مکے شریف میں عظمت رسول موضوع بحث نہیں بنی، جس سے پوچھا گیا کہا صادق ہے، صدوق ہے، امین ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا عالی شان ہے، صرف خدا کے بارے میں ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہیں اس لیے اچھا نہیں لگتا۔ ہاں، مکے شریف میں یہ یاد رکھیں، حضرت ملا جیون امبیٹوی نے
جن کا انتقال 1130 سنہ ہجری میں اور انگریزی نقطہ نگاہ سے 1717 میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور وہ ایک عظیم ترین عالم دین تھے، اور ان کی تفسیرات احمدیہ، اس کے اندر لکھا کہ تبلیغ کے بارے میں نازل ہونے والی یہ پہلی آیت ہے۔ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ یعنی امت کو تبلیغ کا جو سرٹیفکیٹ جاری ہوا کہ تم بھی تبلیغ کرو، یہ مکہ شریف میں صدیق اکبر سے لے کر کے دوسرے بزرگوں تک قرآن مجید کی کوئی آیت ایسی نہیں جو یہ پاورز ڈیلیگیٹ کرے۔ سمجھ آ رہی ہے یار؟ نہیں، بات آپ کے دماغوں سے پھسلتی ہے، جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ رہ جاتی ہے بات۔ آپ سمجھیں، یہ جو کہتے ہیں نا تم یہ اچھا کام ضرور کرو، یہ برا کام ہرگز نہیں کرنا، یہ جو پاورز پوری امت کو ملی ہے یہ مکہ شریف میں نہیں ملی۔ پہلی آیت جو اس بارے میں نازل ہوئی جس نے کہ پوری امت کو انٹائٹل کیا کہ تم اب سارے بات کرو، یہ مکہ شریف میں آ کر نہیں ہوئی، مدینہ شریف میں آ کر ہوئی۔ کیوں؟ کہ مکہ شریف میں سرکار کی ذات موضوع بحث نہیں بنی۔ جنہوں نے جادوگر کا لفظ بھی بولا، پتہ کیوں بولا؟ ہائے ہائے ہائے، اور بیوقوفو مکے کے رہنے والوں، تم ایک دشمنی کے پردے میں سرکار کی عظمت کا راز کہہ گئے ہو۔ وہ کیا؟ جادوگر کیوں کہا؟ مکے والوں نے جادوگر کہا، پر کیوں کہا؟ اگر اپنے جیسا مانتے تو جادوگر کہنے کی ضرورت نہ تھی۔ ہاں، جادوگر کیوں، کیا مجبوری پیش آئی؟ جادوگر کیوں کہا؟ انہوں نے کہا چاند ٹوٹا ہے، مومن نے کہا ٹوٹا، اس نے کہا میں بھی مانتا ہوں ٹوٹا ہے۔ یہ کہتا ہے یہ بھی آسمان کا چاند ہے، وہ کہتا ہے میں بھی کہتا ہوں آسمان کا چاند ہے۔ یہ کہتا ہے میں بھی کہتا ہوں 14ویں رات کا، وہ کہتا ہے میں بھی کہتا ہوں 14ویں رات کا۔ کہتا ہے میں بھی کہتا ہوں کہ سرکار کی انگلی اٹھی، وہ کہتا ہے اتنی بات میں بھی مانتا ہوں کہ سرکار ہی کی انگلی اٹھی۔ وہ کہتا ہے میرے محبوب نے توڑا، انہوں نے کہا ہاں میں بھی کہتا ہوں تیرے محبوب نے توڑا۔ پھر اختلاف کیا رہ گیا؟ کہتا ہے تو کہتا ہے خدا کا رسول بن کے توڑا، میں کہتا ہوں جادوگر بن کے توڑا۔ پر توڑنے تک تو ساتھ آیا، اور جس نے توڑنے کا انکار کیا معلوم ہے مشرکین مکہ سے بھی پیچھے رہ گیا۔ بھائی میری ایک ایک بات کا رسپانس کرو گے تو میں چلوں گا، اگر میں نہیں چلوں گا، میں تھکا ہوا آدمی ہوں، میں سارا ہفتہ کام کیا، میں نے پچھلا ہفتہ کام کیا، اتنا تو جاگا ہوا ہوں۔ اب مجھے تو کوئی اس بات کی آرزو کو واہ واہ کرے، مجھے رسپانس کرے۔ آپ جو بات میں کہہ رہا ہوں آپ کے پلے پڑے، مجھے پتا چلے میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے۔ یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مالک الملک نے دیکھا کہ میری شان میں گستاخیاں کرنے والے ہیں، کہا میرے گستاخوں کا محبوب تو ہی نبٹ، تو کافی ہے، تو بات کر ان سے۔ تو تیری عظمت کے بارے میں مکے میں بحث نہیں چھڑی، دوست بھی کہتے امین ہے، دشمن بھی کہتے امین ہے، یہ بھی کہتے حسین ہے، وہ بھی کہتے حسین ہے، جیسا کوئی نہیں کہتے اس جیسا کوئی نہیں۔ تو گزری ہوئی 40 سالہ زندگی تھی جو تھی، اس میں تو ابو جہل نے بھی نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کے گیت گائے ہوئے تھے، تو یہ اس سے مکر تو نہیں سکتے تھے نا۔ مدینہ شریف آ کر کے یہ بحث چھڑی، اور مدینہ شریف نبی پاک کے انکار کی کتابی مہم پڑھے لکھے لوگوں نے شروع کی ہے۔ پہلے منکر نبی پاک کی عظمت کے کتابی دنیا کے علماء تھے، ان پڑھوں نے یہ مہم شروع نہیں کی۔ پڑھے لکھوں کا پہلا کفر مدینہ شریف آ کے شروع ہوا، اور کتاب کی معرفت شروع ہوا، کتاب کو سامنے رکھ کے شروع ہوا، اور کتاب کو سامنے رکھ کے جب وہ کفر کیا تو مالک الملک نے کہا او میرے محبوب کے غلاموں، اس سے پیشتر میں نے تمہیں یہ سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا تھا، میں نے تمہیں اتھرائز نہیں کیا تھا کہ تم سارے تبلیغ کرو۔ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ کتاب پڑھنے والوں نے، جن کو میں نے اس دولت عظمیٰ کا امین بنایا تھا، ان بد نصیبوں نے میرے محبوب کی شان میں گستاخیاں شروع کر دی ہوئی ہیں۔ اب میں پوری قوم کو کہتا ہوں او غلامان مصطفیٰ، اٹھو اور صلاحیت مہیا کرو، جس سے بات بناتی ہے ہر ایک آدمی بات کرو، ہے نا؟ اب اگر تبلیغ کے بارے میں پہلی یہ آیت تحقیق ہو جائے کہ عام امت کو تبلیغ کے حقوق اس آیت کے ذریعے سے ملے، اور یہ آیت مدینہ شریف میں نازل ہوئی، سیاق و سباق کو جب تیز کیا تو پتا چلا یہ وقت وہ تھا جب کتاب کے جاننے والے، کتابوں کے پڑھنے والے، کتابوں کے پڑھانے والے، ان لوگوں نے دیکھا کہ عظمت رسول کا جو سیلاب آ گیا ہے، اس کو کتاب کی خیانت کے ذریعے سے شاید روکا جا سکے،
تو پہلی کتابی خیانت شروع ہوئی اور ہوئی سرکار کی شان کے بارے میں. اس وقت مالک نے کہا اے پیغمبر اب تو تبلیغ جو کرتا تھا تیری تبلیغ اپنی جگہ ہے, اب میں تیرے ہر کلمہ گو کو, ہر غلام کو یہ سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہوں کہ جو تیری عظمت کا منکر ہے اس کے یہ گلے پڑ جائے. ہے نا, ان کے کام دو تھے, کفر کرنا اور کافر بنانا. اب تمہارے بھی دو کام ہیں, پہلے ایمان لانا اور دوسرا مومن بنانا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ہائے ہائے, قرآن مجید کو ایمانداری کے ساتھ پڑھنا اور ہے, میں پیشے کی غرض سے پڑھنا اور ہے. ہاں سبحان سبحان. قرآن مجید نے دو کفروں کے بیان کیے نا, ایک کفر کرنا, دوسرا کافر بنانا. کفر کرنا کیا تھا؟ عظمت رسول کو دل سے تسلیم نہ کرنا. کافر بنانا کیا تھا؟ جو سرکار کی عظمت کو تسلیم کر لے اس کے دل میں شکوک و شبہات پیدا کر کے اس کو واپس کرنا. اب ایمان اس کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ جو شان مصطفیٰ ہے از اول تا آخر بے چونو چرا تسلیم کرو. بے چونو چرا کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ سنت صدیق ہے. کافر نے آ کے روایت کی. کیا مولانا اگر کافر راوی ہو تو روایت قبول کرنی درست ہے؟ نہیں درست نا. کافر اگر روایت بیان کرے تو درست نہیں ہے نا. جس وقت کافروں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے واقعہ معراج بیان کیا, راوی کون تھا؟ کافر تھے نا. سننے والا کون تھا؟ صدیق اکبر. صدیق اکبر نے کہا میں نہیں مانتا, کافر نے مار دے. ان کا شان مصطفیٰ کی بات ہے, کافر بھی کہے مانوں گا. ہائے 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 ہے. حدیث کا مزاج سمجھ میں آیا ہے نا. آپ تمام محدثین سے پوچھئے کافر کی روایت قابل تسلیم ہے؟ ہر کس قابل تسلیم نہیں, کیونکہ فاسق جس کا ضبط و عدالت درست نہ اس کی حدیث نہیں لی جایا کرتی. اب اس پر گفتگو ہے کہ ابو لہب نے خواب میں حضرت عباس سے کہا کہ سرکار کے میلاد والی تاریخ مجھے اس انگلی سے کچھ مواد ملتا ہے کہ جو سرکار کی ولادت کی خوشی میں لونڈی کو آزاد کرتے وقت میں نے انگلی ہلائی تھی, اس انگلی سے مجھے کچھ مواد ملتا ہے اور مجھے اس سے سکون مل جاتا ہے اور ہفتہ میرا آرام سے گزر جاتا ہے. اب بیان کون کر رہا ہے؟ حضرت عباس. اور حضرت عباس ان دنوں کے راوی ہیں کہ جن دنوں میں ابو لہب کو مرے ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا, کیونکہ بدر کی جنگ کے 22ویں دن یہ بے ایمان مرا تھا. آدمی بڑا مضبوط تھا, یہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ بن کے رہ گیا تھا نا. ابو جہل جب ادھر آیا نا تو اس کی غیرحاضری میں یہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ بنا. اس نے کہا چلو مجھے سجادہ نشین کعبہ شریف نہیں لکھیں گے تو زیب آستانہ تو لکھیں گے. ابو جہل اصل میں سجادہ نشین تھا ان دنوں, تو اس نے سوچا کہ اگر مجھے سجادہ نشین لکھنے کا چانس نہیں مل سکا تو زیب آستانہ ہی صحیح. ایکٹنگ پریزیڈنٹ بن گیا. تو جب خبر لایا تھا نا کوئی ان کا خبر رسان, اس نے آ کے بتایا کہ مسلمانوں نے کفار کو گاجر پولی کی طرح کاٹ کے پھینک دیا ہے. ان کا اچھا. تو حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کے نوکر تھے اور یہ سقائط الحاج پر لگے ہوئے تھے. آب زمزم پر ان کی ڈیوٹی تھی. یہ اٹھ کے نا اچھلنے لگے اور خوشی میں آ کے رقص کرنے لگے کہ وہ مسلمان مار گئے. اور وہ مسلمان تھے لیکن تھے غلام. جب انہوں نے سرکار کی شان میں کوئی گستاخی کی باتیں کی نا, اکھی ڈٹھیاں جری نے جھاندی بے ادبی لیلا, اٹھ کے چھلانگے لگانے لگے. ان کا واہ واہ الحمدللہ سرکار کے غلام جیت گئے, منکر مارے گئے, موزیوں کا در رگڑا. جو اپنی اپنی بولی ہے یہ ان کی مذمت کے کلمات کہے. اب ابو لہب جو تھا نا یہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ تھا, زیب آستانہ تھا. تو زیب آستانہ اٹھا. ان دنوں تازہ ہی گرا ہوا کعبہ دوبارہ تعمیر کیا تھا, تو وہاں ایک بلی پڑی ہوئی تھی, وہ اسے اٹھا کے مارنا چاہی لیکن وہ کسی نے چھین لی. تو حضرت ابو رافع کے منہ پہ اس نے چاٹا مارا. تو حضرت عباس کی اہلیہ تھی ام الفضل بنت الحارث. یہ نبی پاک علیہ السلام کی سالی بھی لگی اور چچی بھی لگتی تھی. یہ اٹھی نا تو وہ بلا جو اس سے کسی نے چھینا تھا وہ پکڑ کے اٹھا لیا, اور اٹھا کے نا تو ابو لہب کو کہتی ہے جان سنبھال.
دین اپنی جگہ ہے، محمد کے ساتھ ہمارے خون کا رشتہ ہے، ہم حضور کی بات بھی نہیں سن سکتے، تم نے کیوں ایسی حد تک کی بات کی؟ اس غلام کو کیوں مارا ہے؟ جیتا ہے تو بہت اچھا ہوا ہے، میں بھی کہتی ہوں بہت اچھا ہوا ہے، میرا خامد پکڑا گیا، خیریت سے پکڑا جائے، محمد تو جیت گیا، وہ ہمارا بھتیجا ہے، کچھ ہے ہم اس کے ساتھ ہے، یہ کہہ کے نا تو زیب آستانہ کو ایک ہی لاٹھی ماری، وہیں پتہ ہے زیب آستانہ کی زیادہ مار کھانے تفیق تو کوئی نہیں لانی، پرانے دے پیڑے ہونے نا سبحان، ایک ہی لاٹھی لگی، اسی لاٹھی کی ضرب سے 22ویں دن یہ بے ایمان مر گیا تھا۔ تو اس کے بعد خواب دیکھا ہوگا نا، تو یہ وہ ایام ہیں کہ جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ ایمان لا چکے تھے کہ یہ نہیں لا چکے تھے، تو خواب میں بات بیان کیا کافر نے، اور جو خواب دیکھنے والا ہے اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ وہ ایمان لا چکا تھا کہ نہیں لا چکا تھا۔ امام بخاری نے وہ حدیث کی روایت اپنی کتاب میں درج کر لی، سمجھو بات، فن حدیث کے نقطہ نگاہ سے جب ضبط و عدالت درست نہ ہو، یعنی حافظہ ٹھیک نہ ہو، دین ٹھیک نہ ہو، حدیث نہیں لیتے۔ انہوں نے کیوں لے لی؟ انہوں نے کہا ری حدیث تجھے روایت کرنے والا کتنا بھی بے ایمان ہے، اس نے خواب میں بیان کی ہے، لیکن ہے عظمت رسول کی بات، میں ہوں امام بخاری اور محدثین کا ہوں امام، میں قیامت تک ایک نشان چھوڑنا چاہتا ہوں کہ میں نے بڑے بڑے بزرگوں کی حدیثیں مسترد کی ہیں، مگر اس کافر کی زبان سے حدیث رد نہیں کرتا۔ کیوں نہیں رد کرتا؟ اس میں شان مصطفیٰ پائی گئی ہے، شان مصطفیٰ پائی جائے، کافر بھی بات بیان کرے تو سچی سمجھو۔ مزہ آیا نا دین پڑھنے کا؟ بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ اب پہلی بات جو چلی، جس پر کھلی اجازت ملی کہ سب لوگ تبلیغ کرو، یہ وہ وقت ہے جب منکرین مصطفیٰ پیدا ہوئے۔ اے مولا کریم، تیرے منکر تھے، ان کے لیے تو نے عام لوگوں کو تھائز نہیں کیا، کہا اپنے لیے اتھرائزیشن اس کے معنی اور ہیں، محبوب کے لیے اتھرائزیشن اس کے معنی اور ہیں۔ پہلے میرا معاملہ چھڑا ہوا تھا، کہا او میرے محبوب اب میرا معاملہ چھڑا ہوا ہے، تو نبٹ، اب تیری باری آ گئی، او میرے محبوب میں بھی ان بے ایمانوں کی مذمت بیان کروں گا، اور اے غلامان مصطفیٰ تم بھی اٹھو، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، پہلے ایسا کرو کہ تم وہ بے ایمانی کرتے تھے تم ایمان لاؤ۔ ان کی بے ایمانی کیا تھی؟ عظمت رسول کا منکر ہونا۔ ان کا ایمان کیا ہوگا؟ عظمت رسول کا نہ صرف قائل ہونا بلکہ دھوم مچانا۔ حبل اللہ کی تفسیر میں حضرت امام زین العابدین کی ایک روایت ہے جس کو امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی نے نقل کیا ہے اپنی سوائے کے مور کا شریف میں، کتاب میرے پاس موجود ہے اور روایت دکھلا سکتا ہوں۔ فاتح حبل اللہ سے مراد اہل بیت رسول ہے، واعتصموا بحبل اللہ ہے۔ او نبی پاک کے غلاموں، وہ تو نبی پاک کی اپنی شان کے منکر ہیں، تم نبی پاک کی اولاد کا بھی دامن پکڑے ہوئے مت چھوڑو، تم ان کی اولاد کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ حبل اللہ اہل بیت رسول ہیں۔ ولا تفرقوا، اور منتشر مت ہو۔ اب کچھ لوگوں کے کیلنڈروں پر جلسوں کے ٹائٹلوں میں لکھا ہوتا ولا تفرقوا، تو اس کا ترجمہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ اور تفرقہ بازی مت کرو۔ ترجمہ ذرا دیکھیں۔ وہ ایک استاد تھے دوسرے عقیدے کے، میرے استاد تھے، تو میں نے پوچھا استاد جی مستظر نے کیا مانا ہے؟ نے کہا جلیا سیدہ مستظر دے مانے مستظر ہوندے نور کی ہوندا؟ اے علی برہلے استاد نہیں غلط، ہاں تو جھلے سیدہ مستظر دے مانے مستظر ہوندے نا۔ تفرقو کا ترجمہ کرنے کے لیے تفرقہ بازی کیا مطلب؟ تم خود فرقے فرقے نہ بنو یا لوگوں کو فرقہ فرقہ نہ بناؤ، نہیں، یہ باب تفاعل ہے۔ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ تم الگ مت ہو۔ اب دیکھتے ہیں کہ مسلمان قوم کے طور پر چلی آ رہی تھی،
تو اس کے مخاطب کون ہوں گے؟ جنہوں نے پہلے نئے عقیدے نکالے اور اصل صفوں سے جدا ہوئے، ان کو قرآن کہتا جاتے کہ تو بچھڑنا نہیں، ادھر ساتھ رہو. ہاں؟ تو یہ تو امر بالمعروف میں آتا، ان کو بچھڑنے نہیں دینا. اور یہ جدھر جا رہے یہ بے ایمانی ہے، یہ پیسے لے کے بے ایمانی کرنے کو واپس ہو ادھر، ہماری ایسی تیسی. ہاں؟ تو فرقو کے معنی بچھڑو مت. یہ جدھر قافلہ جا رہا ہے ساتھ رہو، تو ساتھ بچھڑنے والے، ساتھ سے جدا ہونے والے اس کے مخاطب ہیں، ساتھ چلنے والے مخاطب نہیں. سمجھو؟ ولا تفرقوا کا مخاطب کون ہوگا؟ بچوں سے باتیں کرتے ہو. ہاں؟ یہ کیلنڈروں کے ذریعے تو دھوکے دیتے ہو. دودھ اور پیشاب کا جو اکٹھ کر رہے ہو، یہ لوگوں پر بھی مسلط کرنا چاہتے ہو. اس کا مطلب اگر وہ بچھڑ گئے تو تم ان کے پیچھے چلے جاؤ، یعنی وہ اگر بے ایمانی کریں تم ساتھ شریک ہو جائے، یہ مطلب ہے نہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ جو سیدھا راستہ جا رہا ہے، جس پر لوگ چل رہے ہیں، تو ان کے ساتھ رہو. تو جو جدا ہو رہے ہیں ان کو منع کرنا تو آیت کا منشا پورا ہوتا ہے. تو مضمون کیا نکلا آیت کا؟ یعنی وہ بے ایمانی کرتے تھے، تم نے ایمانداری کرنی ہے. اور وہ بے ایمان بناتے تھے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ان میں ایک طبقہ تھا جو بے ایمان بناتا تھا. اب تمہارا کام ہے تم میں ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے جو ایماندار بنائے. وہ بے ایمانی کیا تھی؟ عظمت رسول کو روکنا. اب ایماندار بنانا کیا ہوگا؟ عظمت رسول کی ایسی